اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد. ہماری گفتگو اور بحث چل رہی تھی اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال اور قاعدہ قبیقہ بلا بیان کے بارے میں. یعنی یہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، ٹائم تمام ہونے کو ہی ہے. تو کل ہم نے اس پہ بتایا تھا اور گفتگو کی تھی کہ شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ کس بات کے قائل تھے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ اصالت الاحتیاط. ان کا نظریہ احتیاط کا ہے کہ جب شک تکالیف محتملہ میں ہو تو اس وقت بھی عمل کو انجام دیا جائے اور مولا کی اطاعت کی جائے. یعنی ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہ کس نے بتایا کہ مولا کی اطاعت واجب ہے؟ تو جواب تھا کہ عقل نے. عقل کہتی ہے کہ مولا کی اطاعت واجب ہے. تو پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر مولا کی اطاعت واجب ہے تو مولا کی اطاعت کے حدود کیا ہیں؟ یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی نا کہ اس کے حدود کیا ہیں. کیا تکالیف معلومہ میں جو ہے وہ اطاعت واجب ہے یا تکالیف محتملہ میں بھی مولا کی اطاعت واجب ہے؟ تو شہید صدر اور بہت سارے علماء جو اصولیین ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ حق طاعت تکالیف محتملہ میں بھی موجود اور باقی ہے. یعنی ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسلک یعنی اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال. دوسرے کچھ علماء ہیں، ایک گروہ ہے علماء کا جو کہتے ہیں کہ نہیں، تکالیف معلومہ میں جو ہے وہ ہمارے اوپر عمل واجب ہے اور اطاعت واجب ہے، لیکن تکالیف محتملہ میں اطاعت واجب نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ مولا اس چیز پر عقاب نہیں کرے گا کہ جو ہمیں جس کا علم نہیں ہے، جس کے بارے میں بیان نہیں ہے، اور جس چیز پر ہم پہ عقاب نہیں ہوگا تو ہم اس کے مسئول بھی نہیں ہیں. صحیح ہے؟ جس چیز کا ترک پر ہم پر عقاب نہ ہو ہم اس کے مسئول بھی نہیں، ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں. تو یہ تھا، ہم نے پڑھا تھا قاعدہ قاعدہ اساسیہ اولیہ. پھر ہم نے شروع کیا قاعدہ عملیہ ثانویہ. کہہ رہے کہ جو قاعدہ عملیہ اولیہ تھا وہ منقلب ہو گیا کس سے؟ قاعدہ عملیہ ثانویہ سے. وہ کیا ہے کہ اصالت البراء. اصالت البراء یعنی اصل یہ ہے کہ آپ کے اوپر احتیاط واجب نہیں ہے. اگر تکلیف معلومہ ہے تو آپ اس پہ انجام دیجیے، اسے عمل کیجیے، اور اگر تکلیف جو ہے وہ محتملہ ہے تو اس میں آپ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اسے انجام دیں. یعنی آپ کو احتیاط کی حاجت نہیں ہے. کیا سبب کیا ہے اس انقلاب کا؟ کہ ہم نے شارع کے یہاں اس بات کو نہیں دیکھا کہ شارع اس حد تک اہتمام کرتا ہو تکالیف محتملہ میں کہ اگر کوئی اس کو ترک کر دے احتیاط کو تو ان پر عقاب کرے گا، اس سے ناراض ہوگا. ہم نے اتنا اہتمام نہیں دیکھا، بلکہ اس کے برعکس دیکھا ہے کہ احتیاط کے ترک کرنے پر یعنی تکالیف محتملہ کو انجام نہ دینے پر شارع نے یعنی شارع عقاب نہیں کرتا، اور جو ہے بلکہ وہ اس بات سے مثلا راضی ہے، اس بات سے راضی ہے، یعنی احتیاط وہاں پر نہیں چاہتا شارع جو ہے. تو کیا دلیل کیا ہے اس کی؟ تو دلیل اس میں بہت ساری نصوص ہیں، نصوص شرعی ہیں، جن میں مشہور ترین نص جو ہے وہ ہے حدیث نبوی شریف، جس میں نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعان امتی ما لا یعلمون. 9 چیزیں، حالانکہ یہ حدیث کا جز ہے، ٹکڑا ہے حدیث کا، حصہ ہے یہ، لیکن چونکہ ہمارے موضوع میں یہ تھا تو اس لیے جو ہے صاحب کتاب نے اس کو بیان کر دیا کہ رفعان امتی ما لا یعلمون. جس چیز کا میری امت کو علم نہیں ہے اس کی تکلیف بھی ان کے اوپر عائد نہیں ہوتی، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، عقاب نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگی. تو یہ حدیث جو ہے کہ اس کے علاوہ آیت شریفہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم کسی لوگوں پر، کسی امت پر، کسی انسان پر، کسی شخص پر عذاب یا کسی پر بھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ اس پر دلیل نہ بھیج دیں، یعنی رسول نہ بھیجیں، دلیل نہ بھیج دیں.
یعنی بغیر جب تک کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، علم نہ ہو عمل کے لیے، ہم اس کے اوپر عقاب نہ کرنے پر جو ہے عقاب نہیں کرتے. صحیح. تو یہ جو ہے یعنی یہ حدیث اور آیت، حدیث اور آیت، یعنی حدیث میں کیا کہ میری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی ہے جس کا اسے علم نہ ہو. اگر علم نہیں ہے تو عقاب نہ کرنے پر نہیں ہوگا. دوسرے اللہ عز و جل خود فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی پر عقاب یا عذاب نہیں کرتے جب تک کہ دلیل اس پہ قائم نہ کر دیں. یعنی پہلے دلیل، اس کے بعد نہ کرنے پر جو ہے وہ عقاب اور سزا اور عذاب ہے. کہہ رہے ہیں کہ رسول سے مراد یہاں جو ہے وہ بیان اور دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جب اللہ خود فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے یا بغیر بیان کے یا بغیر علم کے اگر کوئی انجام نہیں دیتا کسی تکلیف کو، کام کو، تو اس پر عقاب نہیں کرتے، عذاب نہیں کرتے، اس کو سزا نہیں دیتے. تو اس سے خود بخود جو ہے وہ قاعدے قبح عقاب بلا بیان بن جاتا ہے. خود سمجھ میں آتا ہے کہ اصالت البراءت نہیں بلکہ قبح عقاب بلا بیان، یا اصالت جو ہے وہ احتیاط نہیں بلکہ اصالت البراءت جو ہے وہ موجود اور ثابت ہے. یعنی تکالیف محتملہ میں اصالت الاحتیاط نہیں بلکہ اصالت البراءت ہے. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء. اور یہ شامل ہے قاعدہ عملیہ ثانویہ، شامل ہے ان مقامات پر بھی جہاں وجوب میں شک ہو، اور ان مقامات کو بھی کہ جہاں شک فی الحرمہ ہو. برابر برابر ہیں، سوا ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. لأن النص النبوی صلی اللہ علیہ وسلم مطلق، اس لیے کہ نص نبوی جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلق ہے، یعنی عام ہے. نص نبوی میں یہ نہیں ہے کہ تمہیں واجب میں شک ہے تو اس وقت یہ ہوگا، مثلا تم جو ہے صالت البراءت جاری کرو گے، نہیں بلکہ عام ہے. تو اس کو جو ہے نص جو ہے وہ گویا شامل ہے وجوب کو بھی اور حرمت کو بھی. وَيُسَمَّى الشَّكْ فِي الْوُجُوبِ بِالشُّبْهَةِ الْوُجُوبِيَّةِ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شبہ وجوبیہ کیا ہے تو شبہ وجوبیہ جب شک جو ہے وہ کس میں ہو؟ وجوب میں ہو. جب شک وجوب میں ہو کہ وَيُسَمَّى الشَّكْ فِي الْوُجُوبِ بالشبہۃ الوجوبیہ. جب شک وجوب میں ہو تو اسے شبہۃ الوجوبیہ کہا جائے گا. والشک فی الحرمہ، اور جب شک حرمت میں ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ شبہۃ التحریمیہ. اگر آپ سے کوئی سوال کرے یا آپ مثلا سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنا چاہیں کہ شبہۃ الوجوبیہ کیا ہے اور شبہۃ التحریمیہ کیا ہے، تو اگر شک وجوب میں ہے تو اسے شبہۃ الوجوبیہ کہا جاتا ہے، اور اگر شک حرمت میں ہے تو اسے الشبہۃ التحریمیہ کہا جاتا ہے. خیر، تو کیونکہ وقت تمام ہو گیا اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.